مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ رب فرماتا ہے اے نبی آپ کفار کے خلاف جہاد کریں اور منافقین پر بھی سختی کریں، یعنی رب فرماتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے اور کیا کرنی ہے؟ سختی کرنی ہے۔ یہ اب دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو بات واضح ہو گئی کہ رب نے فرمایا کہ کفار کا حل ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ رب نے فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کو کفار کے لیے تیار رکھو، اپنے گھوڑوں کو کفار کے لیے نکالو۔ اب چونکہ یہ دور گھوڑوں کا نہیں ہے، اب گھوڑے نہیں ہوتے تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب جناب اکالی ہوتا ہے، اب غوری ہوتا ہے، اب ترار ٹینک ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی توپیں جو تم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ اتنے بڑے سامان جو بارود کے تم نے رکھے ہیں، یہ کہاں لے کے جانے ہیں؟ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے بیت المقدس میں فلسطینیوں کے اوپر۔ تو رب نے فرمایا تم نے جہاد کرنا ہے، لیکن لبرل کہتے نہیں جی سختی کرنی کوئی نہیں، صرف نرمی والی بات کرنی ہے، ٹیبل ٹاک کرنی ہے۔ جناب کوئی نرم کوشاں نکالا جائے کفار سے بات کرنے کا۔ جناب آپ کی ذہانیت کیا کہتی ہے؟ جب رب نے یہ فرما دیا کہ کفار کا حل ہی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، ان کا حل ہی اور کوئی نہیں ہے، لیکن کہتے نہیں جی آپ سختی نہ کرو، نرمی کرو۔ رب نے فرمایا کہ ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، کہ ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ یہ تو رب کا حکم ہے، اس کے باوجود تم کچھ نہیں کرتے۔ اب بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ اس آیت کی تشریح سے پہلے یہ حدیث سنیں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما وسواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز وہی ہوگا کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور میں ایمان کی لذت سے، ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز وہ ہوگا جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے تو اللہ کو رکھتا ہے اور رسول کو رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز وہی ہوگا جو کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے، یعنی اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ آج ہم محبت تو کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں جناب پیسوں کی خاطر، محبت کرتے ہیں چونکہ رشتہ داری ہے، محبت کرتے ہیں ان جی یار کسی سے پیار آ گیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز وہ ہوگا جو کسی سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ عرض کی مولا بنے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ یہ تو تم نے اپنے لیے پڑھی ہے، تیرا درجہ بلند ہوگا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ عرض کی مولا تیرے لیے صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بھی تو نے اپنے لیے کیے ہیں، اس سے تیرا درجہ بلند ہوگا جنت میں۔ بتاؤ موسیٰ میرے لیے کیا کیا ہے؟ عرض کی مولا تو بتا پھر کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے پسند ہے؟ فرمایا موسیٰ کبھی میری خاطر کسی سے دشمنی لی ہے؟
موسیٰ کبھی میری خاطر کسی سے محبت کی ہے؟ آج کہتے ہیں جناب سب اچھے ہیں، سب جناب بخشے جائیں گے، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کسی کو کوئی بات نہ کرو۔ میں نے کہا رب تو یہ فرما رہا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی سے محبت کرے تو رب کے لیے کرے، کسی سے دشمنی کرے تو وہ بھی رب کے لیے کرے۔ اللہ اکبر۔ اگلی تیسری چیز جو فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت سے لطف اندوز وہ ہوگا جو ایمان لانے کے بعد کفر میں جانے کو یوں سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانا۔ آگ میں آگ بھڑکی ہو زمین سے چھت تک، بتائیں کوئی اس میں چھلانگ مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ تو یہاں حضور نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اگر تمہیں اتنا جسم پیارا ہے اپنا کہ تم جسم کو جلنے نہیں دیتے آگ میں، بتاؤ اپنے ایمان کو کیوں جلا دیتے ہو، کر دیتے ہو؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ کفر کی طرف جانا یوں سمجھیں جیسے آگ میں ڈالے جانا، لیکن اب بات ہی کفر کی ہوتی ہے، اب دور ہی کفر کا ہے، فتن دور ہے، کفر کو خوش کیا جاتا ہے، کفر کی بات کی جاتی ہے، کفر کے طور طریقوں پہ چلا جاتا ہے، اور کفر کو اتنا خوش کیا گیا، اتنا خوش کیا گیا کہ کفر ہم پہ اتنا غالب آ گیا کہ آج ہمارا بیت المقدس، ہائے ہمارا بیت المقدس ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور نہتے مسلمانوں پہ گولیاں بم پھینکے جا رہے ہیں۔ یار سوچو، آپ کے بھی بچے ہوں گے، میرے بھی بچے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو بم پھٹے اور ہمارا بچہ بھی پھٹ جائے؟ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ یا وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں، انہوں نے ہم سے زیادہ گناہ کر لیے تھے، ان کے گناہ کچھ زیادہ تھے نا جناب۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں غیرت ختم ہو گئی۔ میں پچھلے دنوں ایک وہ عورت تھی اسمبلی میں بات کر رہی تھی، وہ کہتی ہے جناب اس نے جو بکواس کی، اس نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول تھا، اب چونکہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے۔ چلیں یہاں تک اس کی بات ٹھیک ہے، آگے جو اس نے گفتگو میں زہر اگلا، اس نے کہا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول تھا، بیت اللہ ہمارا اصل قبلہ ہے۔ آگے کہتی ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اب ہمارا قبلہ نہیں رہا، تو اب یہ اسرائیلیوں کا ہے، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ اس نے بکواس کی۔ میں نے کہا کاش تیری ماں نے تجھے جگہ ہی نہ ہوتا، اس نطفہ حرام سے تو پیدا ہوئی ہے کہ تو ایسی بکواس کر رہی ہے، پھر خود کو کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں کی ترجمانی کر رہی ہوں۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ پکڑو ریا سے کام نہ دو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ دو، یا اسلام کی بات نہ کرو، یا بات کرتے ہو تو حق بیان کرو۔ ہاں جی، ہمارے علماء بیٹھے ہیں دین کو بیان کرنے کے لیے، تم کون ہو؟ جناب جو میٹرک پڑھ جائے وہ بھی جناب کہتا ہے کہ میں تفسیر بیان کروں گا، اور جو علماء اتنے سالوں سے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے اتنی تحقیقیں کی، وہ کہتے ہیں وہ کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جناب جو میٹرک کر جائے اور جو ایف اے بی اے پڑھ جائے وہ جناب دین کی ترجمانی کرے گا، وہ دنیا کی ترجمانی کرے گا۔ دین کی ترجمانی وہ کرے گا جس نے رسول اللہ کی شریعت کو پڑھا ہوا ہے، جو رسول اللہ کی شریعت کو جانتا ہے۔ آگے سنیں جناب، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن کسی مومن پہ کفر کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگاتا، گناہ کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن کسی مومن پہ گناہ کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی گناہ جتنا مرضی بڑا ہو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ بات ہو رہی ہے گناہ کی، لیکن اگر حضور کی گستاخی کی ہو تو پھر معاملہ الگ ہے، پھر جناب کوئی معافی نہیں ہے، پھر گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔
پھر سر تن سے جدا ہے، پھر کوئی معافی نہیں، گناہ جتنا مرضی بڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن کسی مومن پہ اس کے گناہ کی وجہ سے فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ آگے سنیں، حضور نے فرمایا کہ پھر رب نے مجھ پر جہاد لازم کیا۔ حضور نے فرمایا جہاد جاری رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی عادل کے عدل کی وجہ سے اور کسی ظالم کی ظلم کی وجہ سے جہاد نہیں رک سکتا تھا۔ کوئی عادل جتنا مرضی عدل کر جائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں کتنا عدل ہوا، 35 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی پھیلی ہوئی تھی، اور شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے، اور غریب کو روٹی بھی مل رہی تھی، حالات بھی بڑے اچھے تھے، امن بھی تھا، لیکن اس عدل کی وجہ سے جہاد بند ہو گیا نا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی جہاد ہوا۔ آگے حضور نے فرمایا کسی ظالم کی ظلم کی وجہ سے بھی جہاد نہیں رکے گا۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہے بیت المقدس میں، فلسطینیوں پر، ان پہ بم پھینک رہے ہیں جناب، میزائل پھینک رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ذرا سا بھی غم نہ گزرے، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، اور آج غور کریں کہ یہ ظلم ہی ہے نا کہ آج حکومت کی طرف سے یہ لاگو کیا گیا کہ آج فلسطینیوں کے لیے احتجاج کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ احتجاج کیا جائے گا۔ میں نے کہا جناب جب ہم فرانس کے خلاف نکلے، اس نے حضور کی گستاخی کی، مولوی بھائی نکلے، انہوں نے کہا کہ گستاخی تو فرانس میں ہوئی ہے، گستاخی تو فرانس میں ہوئی ہے، یہاں پہ ڈنڈا دینے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جناب اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہاں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ احتجاج کا حق صرف عوام کو ہے، حکمرانوں کو نہیں ہے۔ احتجاج کرنے کا حق صرف عوام کو ہے، حکمرانوں کا کام احتجاج کرنا نہیں ہے، جہاد کا اعلان کرنا ہے، ہاں جی، گھوڑوں کو تیار کرنا ہے۔ ایک دفعہ جہاد کا حکم تو دیا جائے، دیکھنا صلاح الدین ایوبی کی روح کس طرح آتی ہے۔ جہاد کا حکم تو دیا جائے، محمود غزنوی کس طرح آتا ہے۔ جہاد کا حکم تو دیا جائے، خالد بن ولید کی توجہ کس طرح آتی ہے۔ جہاد کا حکم دیا جائے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کس طرح متوجہ ہوتی ہے۔ جہاد کا حکم دیا جائے، کس طرح جناب بڑے بڑے ہمارے جو سپہ سالار تھے وہ تمہارے جہاد میں کیسے شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں جہاد کی بات ہی نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا کسی ظالم کی ظلم کی وجہ سے جہاد نہیں رک سکتا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے نا، اب یہاں بھی اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب بڑے دکھ کی بات ہے، اسمبلیوں میں کہتے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ ہمیں کہنا چاہیے، تمہارا کام ہے جہاد کا اعلان کرو۔ ہاں جی، یہ جو بم اور توپیں رکھی ہوئی ہیں نا، یہ تم نے کہاں لے کے جانی ہے؟ حشر والے دن تمہارے منہ پہ یہ ماری جائیں گی۔ آج وقت ہے حضور کی نموز، حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو، اور مسلمانوں کی عزت کے لیے کھڑے ہو۔ مسلمانوں کی جو حرمت پامال کی جا رہی ہے، مسلمانوں پہ جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو۔ حشر والے دن آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر مان گیا۔ آج موقع ہے حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کا۔ لیکن یار یہاں پہ تو جو دین کی بات کرے، جو اصل حقیقت لے کر آئے، جو جناب حضور کی نموز کی بات کرے، جو تاجدار ختم نموز کی بات کریں، ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جناب ان پہ گولیاں برساتے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اسرائیلی ہے، تم کون ہو؟ اپنا بتاؤ۔ وہ تو اسرائیلی ہو کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہو۔ حضور کا نام لینے والے پر، حضور کی عزت بنے کروانے پر تم ظلم کرتے ہو، اور پھر یہ سوچتے ہو کہ یہ ختم ہو جائے گا نا، ہمارے بچے ہماری نسلیں قیامت تک یہی نعرہ لگائیں گے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب کتنا بڑا ظلم یہ ہوا کہ بچوں کے نصاب میں سے آیت نکالی گئی، کون سی آیت؟ وَقَاتِلُوهُمْ
حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. یہ آیت نکالی گئی. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ چلو اس میں سے تم جہاد کا لفظ نکال دو، لیکن جو قتل کرنے کا حکم ہے وہ تو نہیں نہ نکال سکتے. ہاں جی، قاتل یقاتل مقاتلۃ، رب فرماتا ہے وقاتلوہم، ہم کی ضمیر ساتھ آئی، وقاتلوہم کہ کفار کو تب تک قتل کرو جب تک ان کا فتنہ ختم نہ ہو جائے اور پوری کائنات دنیا میں رب ذوالجلال کا دین نافذ نہ ہو جائے. رب کا تو حکم یہ ہے. یہ آیت اسحاق میں سے نکالی گئی. جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں نا اسکول کالجوں میں، وہاں سے یہ آیت نکال دی گئی کہ ان کو یہ پتہ ہی نہ چلے. ہاں جی، اور یہودی وہ جناب پچھلے دنوں کارڈز لے کے نکلے، پوسٹر، اس پہ کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں خیبر واز یور لاسٹ چانس. ذرا غور کریں، خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر کیا ہے؟ خیبر کا پتہ ہے؟ خیبر کی جنگ ہوئی جس میں حضرت مولا کائنات شیر خدا نے جناب خیبر کا قلعہ فتح کیا، اور آپ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. کہتے ہیں بعد میں اس دروازے کو 40 صحابہ نے اٹھا کر سائڈ پہ لگایا، جس کو مولا کائنات نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا. خیبر کا قلعہ فتح ہوا، جنگ میں فتح ہوئی. اور آج بھی انہوں نے یہودیوں نے اپنے بچوں پہ اتنی محنت کی ہے کہ وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. وہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر کا جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ تمہاری آخری جنگ تھی، اب ہماری جنگیں ہوں گی. انہوں نے اپنے بچوں کو کتنا گائیڈ کیا ہے، کتنا بتایا ہوا ہے. ہمارے بچوں کو پتہ ہی کچھ نہیں، نہ جہاد کا پتہ ہے. جہاد کا بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کو جہاد کی بات کرو، کہتے ہیں جناب وہ کیوں ہوتا ہے؟ امن نہ رہنا چاہیے ہے، پاکستان بڑا کمزور ہے، ادھر جناب کوئی میزائل گرے، بچوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے. یہودی یہ نہیں سوچتے، تو مسلمانوں کے لیے سوچتا ہے. اور پھر یہ آیتیں نکالی گئی نصاب میں سے کہ جناب دین کو بدل دیں گے. بدلے گا زمانہ لا، قرآن نہیں بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لا، قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا. جو جہاد کا حکم ہے وہ یوں جاری رہے گا. اور اب سنیں جہاد کی فضیلت کیا ہے. حضور جنگ احد کے شہداء جو شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو جوف کے پرندوں کے ساتھ محفوظ کیا. حضور فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں جنت میں نہروں پر اترتی ہیں، اور ان کی روحیں عرش کے سائے کے نیچے سوتی ہیں. ان کی روحیں عرش میں جو سنہری قندیلیں ہیں ان میں آرام کرتی ہیں، پکیزہ کھاتی ہیں، پکیزہ پیتی ہیں. یہ حضور نے فرمایا. حضور نے فرمایا پھر ان روحوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو موقع دے، ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ شہید ہونے کا کیا درجہ ہے. رب نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں رب ذوالجلال تمہاری طرف سے اعلان کیے دیتا ہوں. رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. رب نے فرمایا کہ جو رب کی راہ میں مارا جائے اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے. اور آگے ترجمہ یہ ہے وہ اپنے رب کے ہاں سے روزی بھی پاتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی فضیلت ہے جہاد کی. حضرت ابو قدامہ شامی علی رحمہ وہ کہتے ہیں جناب کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا اور میں نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا کہ جہاد پہ چلو. کہتے ہیں وہاں پہ ایک عورت میرے پاس آئی، ایک خاتون میرے پاس آئی، اس نے ایک رکا پیش کیا. کہتے ہیں جب میں نے رکا کھولا تو اس میں بال تھے. کیا تھے؟ بال. حضرت ابو قدامہ شامی کہتے ہیں کہ عورت سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے. کہا حضرت مذاق نہیں ہے، میں بھی جہاد کا جذبہ رکھتی ہوں لیکن میں جا نہیں سکتی. میں نے اپنے بال اس لیے آپ کو پیش کیے ہیں کہ جب آپ کے نوجوانوں کے گھوڑوں کی رسی آپ کو میسر نہ ہو تو میرے بالوں سے ان کے گھوڑوں کو باندھنا. اتنی فضیلت ہے جہاد کی. اور آج ہماری عورتوں کو جہاد کا پتہ کوئی نہیں. جناب وہ فیشن اور
فیشن پہ فیشن، بس ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، گانے دیکھو، جہاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ بس امن ہونا چاہیے، امن کی بات ہونی چاہیے۔ جناب امن تب ہوتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے، جب بلال کو مارا جا رہا ہو تب امن نہیں، تب غیرت کا درس دیتا ہے دین، تب دین غیرت کا درس دیتا ہے۔ ہاں جی، بدلے گا زمانہ نہ، قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے کوئی محمد بولے خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔